اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 131، 131 لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، ما جو فی میں، السماوات آسمانوں، وما اور جو فی الارض زمین میں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، وَلَقَدْ اور بے شک، وَصَّيْنَا ہم نے حکم دیا، الذین ان کو جنہیں، اوت الکتابہ کتاب دی گئی، من سے قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، ان اتقوا کہ تم ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، وَإِن تَكْفُرُوا وَإِن اور اگر تکفروا تم کفر کرو، فَإِنَّ تو بے شک، للہ اللہ کی ملک میں ہے، ما جو فی میں، السماوات آسمانوں، وما اور جو فی الارض زمین میں، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ، غنیًا بے نیاز، حمیدًا ہر تعریف کا مستحق۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گھریلو زندگی کو پر بہار بنانے کے لیے، پر رونق بنانے کے لیے مختلف ہدایات جاری فرمائی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے، گھر کے اندر اگر کوئی فتنہ و فساد کی صورتحال پیدا ہو جائے، نزاع کی صورتحال پیدا ہو جائے، کلیش بن جائے میاں بیوی کے اندر، تو اللہ پاک نے اس کلیش کو دور کرنے کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے بحال ہونے، قائم ہونے، استوار ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، تو اللہ پاک نے پھر طلاق کی اجازت بھی عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ یہ نوید بھی سنائی، یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو طلاق دے دیں گے اور اپنی راہیں الگ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ زندگی کے اندر رونقیں عطا فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے در حقیقت اپنی قدرت کا، اپنی بادشاہت کا یہاں اعلان فرمایا ہے، اپنے حاکم مطلق ہونے کا اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ پاک فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور حکم دیا تمہیں بھی کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اب اس کے اندر جو پہلا جملہ ہے وہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ پاک نے یہاں اس جملے کا اظہار فرما کر در حقیقت ایک بہت بڑے نکتے کو اللہ پاک نے آشکار فرمایا ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنی گہرائی کے اندر جا کر انسانوں کو احکامات عطا فرماتا ہے، رہنمائی عطا فرماتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے کہ اگر معاملہ یہ ہو جائے تو تم یوں کر لو، اگر معاملہ یہ ہو جائے تو تم یوں کر لو۔ اللہ پاک نے ہر جزئی کو بیان کیا، ہر کلی کو بیان کیا، زندگی گزارنے کے تمام تر طریقے عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مت سمجھ بیٹھنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تم سے غرض ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی محتاج ہے، کہ تم اللہ کا حکم مانو گے تب اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور حکمرانی قائم ہوگی۔ وہ رب ذوالجلال اعلان کرتا ہے کہ اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کا حاکم ہے، اس کا مالک ہے، اس کا بادشاہ ہے، اس کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہ غرض ہے، نہ کوئی محتاجی ہے، نہ کوئی تم سے مفاد وابستہ ہے۔ وہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم اس کی مملوک ہو، تم اس کے بندے ہو، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے،
تم اسی کے آگے جواب دہ ہو، تم اس سے ڈرو۔ اگر تم اس کا حکم مانو گے تو اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ہیں۔ آؤ اللہ کا حکم مانو۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ماننا تب آسان ہو جاتا ہے جب بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میں نے اس کے احکام کو بجا لانا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ جو تم سے پہلے لوگ آئے جنہیں کتاب دی گئی، ہم نے انہیں بھی یہی حکم دیا، اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی اللہ سے ڈرو۔ انہیں بھی یہی حکم دیا تھا، تمہیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر قائم کرو، راسخ کرو، جاگزیں کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ اگر تم اس کا انکار کرو گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، اس کی حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تمہارا کوئی غرض مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اسے تمہاری کوئی حاجت ہے، وہ تم سے کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہر تعریف کا خود مستحق ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی ہر بزرگی کا مالک ہے، وہی ہر فضیلت کا، ہر تعریف کا، ہر بلندی کا، ہر درجے کا وہی مالک ہے۔ وہ زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، سورج کا مالک ہے، چاند کا مالک ہے، سیاروں کا مالک ہے، ستاروں کا مالک ہے، ہواؤں کا مالک ہے، بادلوں کا مالک ہے، پانیوں کا مالک ہے، حشرات، جمادات، نباتات، چرند پرند، ہر چیز، خشک ہو، تر ہو، بر ہو، بحر ہو، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، تم اسے مانو یا تم اسے نہ مانو، اس کی بادشاہی کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر مانو گے، اس سے ڈرو گے اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کے احکام کی بجا آوری کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرو گے، فائدہ تمہیں ہی ہوگا، خوشیاں تمہیں ہی نصیب ہوں گی، رونقیں، بہاریں تمہیں ہی نصیب ہوگی، دین اور دنیا کے اندر امن اور راحت اور آرام اور سکون تمہیں ہی نصیب ہوگا۔ پھر اعلان فرمایا آیت نمبر 132 کے اندر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک نے فرمایا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یہاں پر خاص طور پر میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ بات رکھوں گا، انہی چند آیتوں کے اندر اللہ پاک نے 3 مختلف مقامات پر اس بات کا اعلان فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آپ اگر غور کریں سورۃ النساء کی آیت نمبر 126 ہے، اللہ پاک نے یہاں پر بھی اعلان فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اسی طرح پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 ہے، اللہ پاک نے یہاں بھی اعلان فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آگے پھر آیت نمبر 132 ہے، یہاں بھی اعلان فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ 3 بار یہ اللہ پاک اعلان کر رہا ہے۔ بار بار وہ اعلان کیوں کرتا ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ اس دنیا کے اندر انسان کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا بنی؟ انسان کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ بنی کہ وہ یا تو ڈرنا شروع ہو گیا آگ سے، جنوں سے، پتھروں سے، تو جن چیزوں کو اس نے اپنے لیے نقصان دہ سمجھا ان کی تابعداری، ان کی غلامی، ان کی پیروی، ان کی پوجا پاٹ، ان کی پرستش شروع کر دی۔ یعنی جن چیزوں کو اس نے اپنے لیے نقصان دہ سمجھا ان کی پوجا شروع کر دی۔
اسی طرح لوگوں نے جن چیزوں کو اپنے لیے نفع بخش سمجھا ان کی بھی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ ہے انسان کے گمراہ ہونے کی وجہ کہ وہ اپنے لیے جس چیز کو نفع بخش سمجھتا ہے اسے اپنا معبود بنا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے لیے جس چیز کو نقصان دہ خیال کرتا ہے اسے بھی وہ معبود بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے کوئی چیز نفع بخش نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نفع دینے کی صلاحیت نہ رکھے۔ اسی طرح تمہارے لیے کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر نقصان نہ رکھے۔ تو نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ جب زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے تو نفع و نقصان کا مالک کون ہوا؟ وہ بھی اللہ ہوا۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، مت ڈرو کسی اور چیز سے، مت امیدیں لگا کے بیٹھ جاؤ کسی اور چیز سے۔ تمہاری امیدیں بھی اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور تمہیں جس سے ڈرنا چاہیے وہ بھی اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات کے سوا نہ کسی سے امیدیں لگاؤ، اور اللہ کی ذات کے علاوہ نہ ہی کسی کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا ہونے دو۔ ہر خوف نکال دو، غیر کی ہر محبت اپنے دل سے نکال دو، غیر کا ہر ڈر اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک تو اللہ ہے اور تو کوئی مالک نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے بگڑنے اور انسان کے گمراہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ اس نے خود اپنی خدائی کا اعلان کر دیا، اس نے خود اپنے اندر اتنی رعونت بھر لی، اپنے اندر اتنا تکبر پیدا کر لیا کہ پھر وہ خود ہی خدائی کے تخت کے اوپر براجمان ہو گیا، اس نے اپنے ہی خدا ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ وجوہات بنی انسان کے گمراہ ہونے کی۔ اللہ پاک جب احکام دیتا ہے تو پھر احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ماننا ممکن کیسے ہوگا۔ آپ دیکھیں، آپ جس کو اپنے سے طاقتور سمجھیں گے آپ اسی کا حکم مانیں گے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انسان کے اوپر انسان کا حکم نہ چلے بلکہ انسان کے اوپر اللہ کا حکم چلے۔ قرآن پاک کی آیت ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم چلنا چاہیے تو صرف اللہ رب العالمین کا چلنا چاہیے۔ تو یہ نقطہ چونکہ 3 جگہوں پر آیا تو میں نے کہا کہ اس کو میں یہاں پوری طرح سے کھول کر بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہم سب اس کے مملوک ہیں۔ وہ ہمارا بھی مالک ہے، ہماری سانسوں کا مالک ہے، ہماری جان کا مالک ہے، ہماری روح کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان کا مالک ہے، ہمارے جسم کا مالک ہے، ہمارے پورے وجود کا مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو جب ہم سارے اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے، تو پھر ہم اس کے حکم کے آگے چوں چرا نہیں کر سکتے، اس کے حکم کے آگے ہم کوئی بحث نہیں کر سکتے، اس کے حکم کو ہم توڑ نہیں سکتے، بلکہ ہمیں اس سے ڈرتے ہوئے اس کے ہر حکم کو بجا لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 132 کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 133 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ